آج کل مساجد میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جوان ہیں 30 35 کے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے صرف اور صرف بزرگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اب کمر کے اکڑاؤ مسائل اس طرح زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کو بھی ذرا سا بھی کمر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے یا کسی فزیشین کی طرف سے اسے یہ سجیسٹ یا ایڈوائز کر دی جاتی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ ایک چیز یہاں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو اللہ پاک نے بنایا ایسا ہے کہ اگر یہ موومنٹ نہیں کرے گی، اس کو خوراک نہیں ملے گی، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب بھی آپ کو کمر میں درد ہوگا، اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں شروعات میں تو کچھ دن کے لیے یہ ٹھیک ہے، لیکن لگاتار بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے لگاتار، اور ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اس کو پھر دوبارہ کمر کے اندر وہ ابیلٹی نہیں آتی بینڈنگ کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ اپنا بالکل صحیح ہاتھ کو اس طرح اکڑا کر رکھیں، اور ایک دن دو دن آپ اکڑائیں گے تو لگاتار اس کے اندر پھر دوبارہ بینڈنگ والی موومنٹ ہی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، بازو اکڑ جائے گا۔ نماز ایک نیچرل وے ہے ہماری سپائن کو موبلائز کرنے کا۔ قیام سے لے کے سجدے تک ہم جب بھی موو کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سپائن میں کمپریشن آتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں پروپر طریقے کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہماری ہیمسٹرنگ میں ہمارے گلوٹس کے اندر اسٹریچنگ آتی ہے۔ اور سجدہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہماری باڈی کا جو سارا بلڈ ہے ہمارے برین کی طرف آتا ہے، ہماری میموری بہتر ہوتی ہے۔ اس پوزیشن میں جب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں جو کرو بنتا ہے، یہ ہمارے نیچرل جو فیرمنز ہیں سپائن کے اندر، اس کے اندر اوپننگ آتی ہے۔ اگر ڈسک سلپ ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا آپ سجدہ کریں پروپر طریقے کے ساتھ۔ اور جو لوگ لگاتار بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی سپائن کو موومنٹ کی عادت ہی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ ایک سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اکڑاؤ ہوا، بیٹھ کے نماز پڑھے، پھر ٹھیک ہوا، دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی، پھر اکڑاؤ ہوا، اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں، اور لگاتار 35 کے لوگ نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے کلینک میں جب بھی کوئی ڈسک بلج کا، کمر درد کا مریض آتا ہے تو ہم سٹارٹنگ کے اندر میکسیمم ایک ہفتے سے لے کر 15 دن تک مریض کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ میکسیمم ایک ہفتے سے لے کر 15 دن تک آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن جیسے اس کے بعد ٹائم گزرتا ہے اس کے لیے پھر بڑا ضروری ہو جاتا ہے مریض کے لیے یہ اس قدرتی پروسیس کو لے کر چلے، اسے اپنائے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے 15 دن گزار لیے، کمر میں اکڑاؤ ہے، 15 دن گزر گئے، اب اس کے بعد آپ نے پروپر نماز پڑھنا سٹارٹ کر دینی ہے۔ سب سے پہلے ہم سجیسٹ کرتے ہیں فجر کے فرض اور مغرب کے فرض، چونکہ فجر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، اس کو پروپر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد والی ساری نماز بیٹھ کر پڑھیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ پروگریسو اوور لوڈ ہو، ہمارے باڈی کو یہ کرنے کی عادت پڑے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ مین جہاں ایشو آتا ہے وہ آتا ہے سجدہ۔ جب ہم سجدے کے اندر آگے کی طرف جھکتے ہیں یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جیسے ہم اٹھتے ہیں تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کمر کے زور سے اٹھتے ہیں، تو اس میں کمر میں ہمیشہ کڑا ہوا آتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی کمر کے زور سے نہیں اٹھنا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کے زور سے اٹھنا ہے، ہاتھوں میں پاور رکھ کے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کے پریشر سے آپ نے اٹھنا ہے تاکہ کمر پہ لوڈ کم آئے۔ اب یہ ہو گیا سجدہ۔ اس کے بعد جو مین مسئلہ وہ آتا ہے رکوع کا۔ رکوع اگر ہم اس طرح جھکیں گے اس پوزیشن میں تو اس کے اندر کمر کے اندر پریشر آئے گا۔ جن لوگوں کو کمر میں درد ہے ان کے لیے رکوع بہت ضروری ہے، لیکن رکوع آپ نے شروعات میں شروع کے 1-2 ہفتے جب آپ کو کمر میں درد ہے تو آپ رکوع کریں گے ہلکا سا گھٹنوں کو آگے کو بینڈ کر کے تاکہ کمر پہ زور نہ آئے، صرف رکوع میں۔ باقی ساری نماز کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ جب آپ کو کمر میں درد ہے تو آپ اس طرح رکوع کریں گے یا آہستہ آہستہ آگے جھکیں گے، اس سے بھی کمر میں پریشر آئے گا۔ آپ نے کوشش یہ رکھنی ہے گھٹنوں کو بینڈ کر دینا ہے، پھر آپ رکوع کریں گے، پھر آپ کی کمر میں پریشر نہیں آئے گا۔ اور شروعات آپ نے یہ کرنی ہے پروگریسو اوور لوڈ سے، مطلب آپ نے فجر کے فرض اور مغرب کے فرض پراپر طریقے سے پڑھنے ہیں۔ جیسے جیسے بہتری آنا شروع ہوگی ویسے ویسے آپ آہستہ آہستہ ساری نماز کے فرائض سے لے کر پھر پراپر نماز اپنی سٹارٹ کر رکھیں گے۔ نماز ایک قدرتی طریقہ کار ہے، کوشش رکھیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ کمر موومنٹ کرے گی، اس میں بہتری آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ میرا نام ہے سلمان فیروز، السلام علیکم۔